اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلوات اللہ علیہ محمد. ہا انتم تم سب لوگ کہو، تم سب لوگ سنو. اولائی سن رہے مولانا؟ یہ نہیں سن رہے؟ آپ لوگ سب کے سب، اشارہ ہے وہ سب کے سب، آپ لوگ سب کے سب تو تحبونا، تم محبت کرتے ہو، دوست رکھتے ہو، محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، یعنی تم لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جو کہ تم سے نہیں کرتے. آگے آگے آگے، اتنا جلدی نہیں کھانا، گرم منہ چل جائے گا. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. واو دار، حالانکہ دار حقیقت ہے، واو اور نہیں، واو در حقیقت. یعنی اے رسول آپ تو ان سے محبت کرتے ہو، آپ تو انہیں لائک کرتے ہو، آپ تو انہیں چاہتے ہو، یہ آپ کو نہیں چاہتے، یہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم لوگ تب مکمل کتاب پر ایمان رکھتے ہو. کلہی، ساری کی ساری، کلہی بیٹا کیا ہے؟ ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم لوگوں سے ملاقات کرتے، جب وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو قالو، سب کہتے ہیں. جب وہ تم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، لقو کا معنی کیا ہے؟ ملاقات، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں. قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، جب خلوت میں چلے جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اَغْضُوا عَلَيْكُمْ، وہاں پہ کہتے ہیں نا ہم ایمان تو دور کی بات ہے، اَغْضُوا، وہ اتنے اپنے آپ کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس حالت میں؟ اناملا کے، انامل کہتے ہیں انگلیوں کو. کس کو؟ انگلیاں. جب غصہ آتا ہے انگلیاں کاٹنا چبانا شروع کر دیتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں دے کر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. من الغیظ، غصے سے. جب غصہ آتا ہے تو بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، کر کیسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو فرمایا ان کو اس طرح غصہ آتا ہے کہ انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں. قول کہہ دو، منہ تو مر جاؤ، مر جاؤ. رسول نے کہا تو مر جاؤ. بغیظکم، غصے کی حالت میں، مادی سے غصے کی حالت میں ہی مر جاؤ، غصے کی وجہ سے مر جاؤ، غصے کے سبب مر جاؤ. سمجھ آئے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. جب آپ منافق ہو، رسول سے محبت نہیں کرتے، رسول تم سے محبت کرتا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ بس اسی غصے میں ہی مر جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یاد رکھنا ان اللہ علیم بذات صدور، یقیناً خدا کی ذات علیم اور خوب جانتی ہے بذات صدور، تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو. یا آپ یوں کہیں کہ تمہارے سینے میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. سینے کے اندر جو راز ہیں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتے، اللہ وہ راز بھی تمہارے جانتا ہے. اللہ سے تمہارے کو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آپ ساتھ ساتھ چلیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. آیت نمبر 3 سورہ آل عمران کی 119، یا کہیں 190 کہتے ہیں یا 19 کہتے ہیں، 119 کہتے ہیں. اوکے، آپ ہم زبان والے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ بتاتے بھی نہیں ہیں ساتھ ساتھ. پھر یہاں پہ ہمیں تو در حقیقت یاد کریں، یہ ایت در حقیقت مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہے، مسلمانوں کو ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ تم لوگ بڑی محبت کرتے ہو، تم لوگ تو محبت کرتے ہو، تم لوگ اپنی کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہو، ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہو، جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہم سب پہ رکھتے ہیں، تورات پر بھی رکھتے ہیں، انجیل پہ بھی رکھتے ہیں، زبور سب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ سب کو مانتے ہو، لیکن وہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے، نہ آپ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی وہ لوگ آپ کے بات ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم محبت کیوں کرتے ہو، تم محبت کیوں رکھتے ہو کافروں سے. در حقیقت وہ اہل کتاب جو ہیں کہ وہ ہوتے رہے، کتاب دو طرح، کافر دو طرح کے ہیں، ایک اہل کتاب کافر ہے، ایک غیر اہل کتاب ہے. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہودی جیسے اہل کتاب ہیں یہ نہیں ہے، عیسائی اہل کتاب ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مانتے ہیں، لہٰذا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا ہیں؟ 3 خداؤں کے قائل ہیں، لہٰذا سے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ یہ نہیں آ رہی. تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے
آپ کتاب سے زیادہ اصولاً مسلمانوں کو اہل کتاب سے زیادہ متنفر ہونا چاہیے تھا. اصول تو یہی بنتا ہے. ہم ان کے کتاب کے احترام بھی کرتے ہیں, ان کا عقائد کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ ہم سے جہاں پر نفرت کر جاتے ہیں, ہم سے دھوکہ دے جاتے ہیں. لیکن ہم اہل کتاب ان سے پھر بھی نفرت نہیں کرتے. بس فرمایا اس کے باوجود کہ مسلمان اہل کتاب سے محبت رکھتے ہیں, جبکہ وہ مسلمان سے نہ صرف محبت نہیں رکھتے بلکہ ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں. اب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کے سینوں میں یہ غیظ و غصہ بھرا ہوا ہے, ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے. یہ فقط و فقط اتنا نہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے, فقط و فقط اتنا نہیں کہ وہ جناب علی کا ایمان نہیں رکھتے, دھوکہ دے جاتے ہیں. ایمان تو دور کی بات, بلکہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں بہت غیظ و غضب ہے. تمہارے لیے ان کا کیا ہے؟ محبت نہیں ہے. کیا ہے؟ غیظ و غضب, یعنی نفرت سے ان کے سینے جو ہیں وہ پر ہو چکے ہیں. تو لہذا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے غیظ و غصے میں ہیں کہ وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹتے ہیں تم کو تمہاری وجہ سے, یا تم پر انا ملا اپنی انگلیوں کو من الغیظ, غصے سے. منہ میں غصہ انگلیاں ڈال کر یوں غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں انتم, تم سن لو, تم کیا کر لو؟ سن لو. ہاں اولا, یہ سب وہ سب کیا کرتے ہیں, یا وہ سب ان سب سے, وہ سب جو ہیں کہ سب کے سب, ان سب کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو. اور نہ تم سے وہ محبت کرتے ہیں, اور در حقیقت حالانکہ وہ تم سے محبت ہے نہیں کرتے. اب یہی بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے, حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کر سکتے, اور نہ یا حالانکہ تم سے وہ محبت نہیں کرتے. دونوں معنی کر سکتے ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. میرا دروازہ بند کر دو. دوسروں کو مسخرہ کہنے کے بجائے خود مسخرے بنے ہوئے ہیں. آج انہیں پتہ نہیں ہے قرآن کی کیا عظمت ہے, دوسروں کو کیا خاک بتائیں گے. قرآن کہتا ہے تؤمنون, خود عمل نہیں کرتے, دوسروں کیوں کہتے ہیں؟ بند کرو اس کو. وتؤمنون, اور تم ایمان رکھتے ہو. بس دین فقط دین فروش ہم لوگ ہیں. اور ہاں صحیح کہا بیٹا. اور تم ایمان رکھتے ہیں. کس پہ بیٹا ایمان رکھتے ہو؟ کتاب پر. کس پر؟ کتاب پر. کتنے کتاب پر؟ تمام کے تمام حصے پر. تمام کے تمام حصے پر. ایک حصہ نہیں, ایک جز نہیں, ایک سپارہ نہیں, بلکہ تمام کے تمام پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا, اور جب کہ لقو, تم سے ملتے ہیں, تم سے وہ ملتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تم سے وہ ملتے ہیں. بہت سارے دیکھے ہوں گے, کیا نام ہے, حسنین صاحب نے, ملتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں منہ پہ کچھ, کمر کے پیچھے کچھ ہے. وہ تم سے ملتے ہیں تو کالو سب کہتے ہیں. کالو سب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا, ہم ایمان لے آئے. بیٹے کیا ہو گیا؟ ہم ایمان لے آئے. اوکے. اور جب خلوت میں, تنہائی میں, جو ہمارا یاد کر لیں, ٹھیک ہے, تنہائی میں عضو, کاٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹتے ہیں اپنے آپ کی, یا اپنے آپ کی انگلیاں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. کیا کرتے ہیں بیٹے؟ اب یوں کہہ سکتے ہیں, وہ تم پر, تم کو کاٹتے ہیں, تمہاری وجہ سے کاٹتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تمہاری وجہ سے کاٹتے ہیں. انامیلا, انگلیاں. انامیلا کیا معنی ہے؟ انگلیاں. سمجھ آ رہے بیٹے؟ من سے غائز, غصے سے. کس سے؟ غصے سے. قل کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, مر جاؤ.
کیا معنی ہے؟ موتو مر جاؤ، مرو مردود، مر جاؤ بغیظ غصے کے، تم لوگ غصے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، یقیناً خدا، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے، بذات، سمجھ آئی؟ بذات صدور، کول اکٹھا مانا کیجیے گا، سینوں کے رازوں کو، وہ کیا ہو گیا؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے، بس اللہ سے ڈر، اور غلفان بیٹے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہمارے رازوں کو جاننے والی نہیں ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو بیٹا ہم نہیں جانتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی تھی، تو بدونا جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ بس اس کے ذریعے ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ کافروں کو ایک حد تک ان کو دوست رکھو، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کافر تمہارے قابل نہیں ہیں، کافر تو موقع تلاش میں ہوتے ہیں۔ کافر کس میں ہوتے ہیں؟ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں موقع مل جائے ہم اپنا غیظ و غصہ جو ہے ان پر نکال سکیں۔